السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران قریشی آپ کے سامنے پھر آپ کے سروں کے اوپر نازل ہے حکم اذاں کے اس پیغام کے ساتھ، جیسا میں نے کل ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ عمران خان اور جنید جمشید کے میں بہت مماثلت ہے، ان کی جو لائف ہے اور ان کی جو ابھی جس طرح کہ عمران خان کی ان کے حالات جا رہے ہیں اور جنید جمشید ان میں بہت ہے دونوں نے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ہماری اسکول کی ایک ٹیچر تھیں مس عشرت فاطمہ، وہ بہت اللہ والی تھیں، انہوں نے شادی نہیں کی، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو جنید جمشید جو ہیں وہ ہمارے اسکول میں تھے اور ہم سے ایک سال سینئر تھے، یعنی کہ میں اگر 9th میں تو سمجھیں تو وہ میٹرک میں تھے، اس طرح کا تھا، ایک سال سینئر تھے ہم سے۔ تو وہ اکثر اسمبلی کے اندر جب صبح میں اسمبلی لگتی تھی تو نعتیں پڑھتے تھے اور تلاوت کرتے تھے، اور ان کی آواز بہت اچھی تھی اس وقت۔ تو ایک دن کوئی پروگرام ہو رہا تھا تو جنید جمشید جو ہیں وہ چلے گئے آڈیٹوریم میں، کچھ گانا انہوں نے گانا شروع کر دیا۔ تو مس عشرت جو ہے وہ ہماری اسپورٹس اور یہ ساری جو کیا کہنا چاہیے شوز وغیرہ ہوتے تھے اس کی انچارج بھی ہوتی تھیں۔ تو ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ جی جنید جو ہے وہ کی آواز تو گانا بھی بہت اچھا گا لیتا ہے وہ۔ تو ہماری جو مس ہیں وہ مس عشرت، وہ بڑی ناراض ہوئیں، انہوں نے جنید کو بلوایا اور جنید کو بلوا کے اس کو ڈانٹا کہ دیکھو تمہاری آواز جو ہے وہ نعتوں اور گانوں کے نعتوں اور تلاوت کے لیے بنی ہے، تمہاری آواز گانے کے لیے نہیں بنی، خبردار جو میں نے آئندہ تمہارے منہ سے گانے سنے۔ یہ بات 1982-80 کی ہے۔ وقت گزرتا گیا، آپ لوگوں نے دیکھا کہ جنید نے بات تھوڑی سی انسنی کر دی، پھر وہ تلاوت سے اور اس سے وہ آگے گانوں کی طرف، اور بہرحال میں ان کی زندگی پہ نہیں جاؤں گا، وہ آپ کے سامنے ایک گلیمر، ایک حد کے گلیمر تک جہاں پہ انسان بھٹکتا بھی ہے، جہاں پہ انسان بہت ساری جو ہے وہ اللہ سے تھوڑا سا دور بھی ہو جاتے ہیں، وہ تو بہرحال سب چیزیں پتہ ہیں ان کو۔ تو اچھا، اس بات کی تصدیق میری ٹیچر کی، میں نے 2015 کے اندر پاکستان کراچی کے اندر ایک گیٹ ٹوگیدر کی تھی جس میں ہمارے سارے اسکول کے کچھ ٹیچرز اور کلاس فیلوز موجود تھے، اس کے سامنے میں نے تصدیق کرائی تھی، میری وہ جو مس عشرت ٹیچر ہیں وہ اس وقت حیات تھیں، اور انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تو یہ بات سچی ہے، یہ کوئی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ عمران خان کی بھی اب آپ آتے ہیں عمران خان کی طرف، عمران خان کو بھی دیکھ لیں آپ کہ میں اب یہاں پہ یہ کہوں گا، اس وقت تو ٹیچر تھی لیکن میں یہاں پہ عمران خان سیاست کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ عمران خان کے اندر جو خمیر ہے وہ عمران خان بھی گلیمر کی دنیا تک آئے، بے راہ روی کا بھی شکار ہوا وہ بندہ، سب چیزیں جو ہم سب ہوتے ہیں زندگی میں کسی نہ کسی یعنی کہ حد تک سب لوگ بے راہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی بیچارہ بے راہ ہوا، اس کے بعد اللہ نے اس کو توفیق دی، جس طرح جنید کو توفیق دی اللہ نے، جنید کو توفیق، عمران کو توفیق، تو اللہ نے اپنی طرف راغب کیا۔ اب وہ اللہ والا ہو گیا، جنید بھی اللہ والا ہو گئے، اب واپس سیاست میں آنا یہ گانے میں جانا۔ جنید گانے کی طرف نہیں گئے، اللہ نے ایسا ان کا حالات کر دیے کہ وہ نہیں گئے۔ عمران کے پاس اب وہ حالات کریٹ ہو رہے ہیں کہ عمران جو ہے وہ واپس سیاست کی طرف نہ آئے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جنید جمشید کی طرف واپس گانے پہ جائے اور یا سیاست پہ، میرا مطلب ہے عمران سیاست پہ آئیں گے لیکن میں جنید کی مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں پیرالل چل رہی ہیں، اگر آپ ان کو سمجھیں، یہ تو سب بچونگڑے ہیں، یہ ان کے دماغ، یہ لوگ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے سر پہ بال نہیں ہے لیکن ہمارے سر کے اندر دماغ ضرور ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، میری اپنی سمجھ میں یہ بات ضرور آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان سیاست کے لیے نہیں بنا، جس طرح جنید جمشید گانے کے لیے نہیں بنا تھا، اس طرح عمران خان سیاست کے لیے نہیں بنا۔ عمران خان نہ قتل کروا سکتے ہیں، نہ اپنے 4-5 گواہوں کو جیسے
کیا کہنا چاہیے، انہوں نے شریف برادران نے مار دیا، کسٹم آفیسر ایان علی والا مر گیا بیچارہ، ڈاکٹر رضوان اور پھر مقصود چپراسی اور ایک دو اور ججز وغیرہ بیچارے جو ہارٹ اٹیک سے جو مرے ہیں، اور قتل کروا دینا، ارشد کو قتل کروا دیا انہوں لوگوں نے. یہ سب چیزیں عمران خان کے بس کی بات ہے ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا. اور سیاست جو ہے وہ شریعت سے تھوڑا سا مختلف ہے، بلکہ میرے خیال سے تھوڑا نہیں، بہت پورے الٹ ہیں ایک دوسرے کے. سیاست کے اندر چالاکیاں، قتل و غارت گری، کرپشن، مکر و فریب، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. شریعت جو کہ اللہ کا نظام ہے مسلمانوں کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی جمہوریت کا نظام نہیں چل سکتا، صرف شریعت چلے گی اگر اسلامی ملک ہے، ورنہ اسلامی نام نکال دیں. اسلامی میں پھر یہ وزیر اعظم اور یہ پارلیمنٹ اور یہ پھر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. اس کے اندر ایک حکمراں ہوتا ہے جو عادل ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے زرداری ہو، کوئی بھی ہو، کوئی ایک عادل حکمراں. اس طرح نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے ٹبر کا ٹبر ہی جو ہے نا، وہ چور ڈاکو لوگ جو ہیں وہ حکومت سنبھالیں. تو یہ ملک نہیں چلنا. اور خاص طور پہ اس ملک کو اگر کوئی سیدھا کر سکتا ہے تو یہ بھیڑ بکریوں کی طرح جس طرح ہمارے پاکستانی لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ ملک کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگا. یہ سہتے جاتے ہیں. جب پیٹرول مہنگا ہوا تو پھر یہ میں سیاست کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. مجھے اب کیا کہنا چاہیے، سیاست پہ زیادہ بات نہیں کرنی. صرف میرے اس پوسٹ کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو اب چاہیے کہ اب بہت ہو گیا، یہ لوگ جاگنے والے نہیں ہیں. اس نے اپنا فرض پورا کر دیا. عمران خان نے اپنا فرض پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے 22 سال کی جو محنت کی تھی عمران خان نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا. وزیر اعظم بنانے کے بعد وزیر اعظم سے ہٹوایا، وہ اللہ کی مرضی ہے. اگر لوگ سمجھیں ان باتوں کو تو ان میں بہت بڑی بات ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ایک ریسٹورینٹ کھولوں گا 8-9 سال پہلے، ہنگری ٹھبی. میں نے اس کے لیے محنت کی، بالکل پیسوں سے، جان سے. اللہ کا شکر ہے میرا ریسٹورینٹ کھل گیا تھا. کووڈ شروع ہو گیا اپریل 2020 کے اندر، بند کرنا پڑ گیا ریسٹورینٹ ہمیں. کھولنا تو میرا خواب تھا، میری دعا تھی اللہ سے، جد و جہد تھی. لیکن بند جو ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کو چلانے میں اور سب کچھ کرنے میں. لیکن جب وہ چلنا شروع ہوا تو پھر وہ بند ہو گیا. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح عمران خان نے جب کوشش کی 22 سال، اللہ نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا جس کی اس نے کہا تھا کہ میرے پاس پاور آئے گا تو. لیکن جب پاور آیا تو اللہ نے بتا دیا کہ تم اب کچھ کر نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے پھر وجوہات پیدا کی کہ اس کو ہٹا دیا گیا وہاں سے. تو میں یہ ویڈیو یہاں پہ تھوڑا سا کنکلوڈ کروں گا، یعنی کہ ختم کروں گا کہ جنید جمشید اور عمران خان کے اندر کے معاملات بہت مماثلت ہے. ان میں پہلے بہکنا، پھر اللہ کی طرف رجوع ہونا، ٹھیک ہے، اور پھر واپس اللہ تعالیٰ کے ایسے انتظامات کرنا کہ وہ دوبارہ برائی کی طرف نہ جائیں. یہ سیاست ایک برائی ہے، اس میں قتل و غارت غری، جھوٹ اور یہ سب فریب، اس کے بغیر کوئی انسان چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بادشاہت میں آپ ضرور چل سکتے ہیں، ہمارے ملک میں بادشاہت نہیں ہے. تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ اب اپنا اسلامی لیڈر کے ایک حیثیت سے، بغیر کسی پاور کے، ذاکر نائک ہو گئے یا کسی اور وہ ہو گئے، اپنا کام کرتے رہیں جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان شیطانوں کے چنگل سے نکلیں. ان کا تو حال واقعی برا ہونا ہے بعد میں، لیکن ابھی تو بہرحال اب سمجھ رہے ہیں یہ لوگ کہ یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ مزے لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے ہر ایک انسان کا. مجھے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ میں دیکھوں ان لوگوں کا حشر کہ کیا ہوتا ہے، جو لوگ اس ملک کو برباد کر رہے ہیں. لیکن عمران خان، اللہ نہیں چاہ رہے کہ وہ سیاست کرے یا سیاست میں رہیں. تو یہ مجھے بتانا تھا کہ جنید جمشید اور عمران خان کے میں کیا مماثلت ہے. اور میرا مشورہ یہ ہے عمران خان کو کہ بس اب ہو گیا، آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا. قیامت والے دن جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ آپ سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا، تو آپ کے پاس جواب موجود ہے. اللہ میاں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک راہ پہ آئیں، اور جنید اور باقی جو لوگ بھی انتقال فرما چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، اور جو مجھ سمیت بے راہ ہو گئے
جو کہ بھٹک گئے ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اللہ حافظ.